اچھا، دنیا کی سب سے خطرناک انٹیلیجنس ایجنسی آخر ہے کون سی؟ جواب شاید وہ نہ ہو جو ذہن میں آ رہا ہے۔ چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ٹی وی اسکرین پر ایک ایسی خبر چلتی ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ ایک وائرل رپورٹ میں بالکل اسی منظر کو لے کر ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ کیا گیا ہے، اور بس یہیں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ یہی سوال ہمیں ایک انتہائی منظم آپریشن کے دعووں کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کون تھا؟ ماخذ میں فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں، بلکہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور اور خوفناک انٹیلیجنس ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، اس فرضی واقعے کے پیچھے اسرائیل کی قومی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک ایسی ایجنسی جو اپنی بے رحمی اور کارکردگی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موساد واقعی دنیا کی سب سے مہلک ایجنسی ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں تو شاید کوئی اور ہی نام آتا ہوگا۔ اور یہیں پر ایک بڑا دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ CIA نمبر 1 ہے، لیکن CIA کے ہی ایک سابق افسر جان کیریاکو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یعنی موساد دنیا میں بہترین ہیں۔ ان کے مطابق موساد کے لیے یہ صرف کوئی مشن نہیں، یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ایک لفظ بقا موساد کے کام کرنے کے پورے فلسفے کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو موساد کے اس بقا کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ کی جڑوں تک جانا پڑے گا۔ دیکھیں، 1948 میں جب اسرائیل بنا تو اسے فوری طور پر خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ جون 1948 میں وزیر اعظم بن گوریون نے 3 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بنیاد رکھی۔ پھر 1949 میں پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کو سیدھا وزیر اعظم کے ماتحت کر دیا گیا اور اسے ایک نیا نام دیا گیا، دی انسٹیٹیوٹ، یا جسے آج ہم موساد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ٹائم لائن صاف صاف بتاتی ہے کہ ایک طاقتور انٹیلیجنس سروس کی ضرورت اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی جڑ گئی تھی۔ یہ بقا کا جذبہ اس کی بنیاد میں ہے، اور آج تک اس کی ہر کارروائی کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بقا کا نظریہ عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ ماخذ موساد کے 2 الگ لیکن ایک جیسے خوفناک طریقوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے ہائی ٹیک اور بالکل خاموش آپریشنز۔ اس کی ایک لرزہ خیز مثال 2010 میں دبئی میں پیش آنے والا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ 30 ایجنٹ الگ الگ پاسپورٹوں پر دبئی میں داخل ہوئے اور حماس کے ایک رہنما کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان ایجنٹوں نے ہوٹل کے کمرے کا الیکٹرانک ڈور لاک ری پروگرام کیا۔ اس کے بعد ٹارگٹ پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، اسے ایک دوا سے مفلوج کیا گیا اور پھر دم گھونٹ کر مار دیا گیا، اور آخر میں پورے سین کو ایسا بنایا گیا جیسے یہ قدرتی موت ہو، اور تمام ایجنٹ آرام سے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں ہر قدم ان کی بے مثال منصوبہ بندی کا ثبوت ہے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ، کوئی بھی سرحد ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، جو دوسرا طریقہ ہے وہ براہ راست کارروائی کا نہیں ہے، بلکہ یہ شطرنج کی بساط کی طرح ہے، عالمی طاقتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اس کے لیے وہ کئی طرح کے اوزار استعمال کرتے ہیں، جیسے لابنگ، AIPAC جیسی تنظیموں کے ذریعے واشنگٹن میں سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنا، یا پھر بلیک میل، ہنی ٹریپس کا استعمال، جہاں طاقتور شخصیات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں۔ ماخذ جیفری ایپسٹین کو ایسے ہی ایک ایکسیس ایجنٹ کی اہم مثال بتاتا ہے۔ اور پھر ہے ٹیکنالوجی کی چوری، دفاعی رازوں کے وہ باقی 5% چرانا جو امریکہ بھی شیئر نہیں کرتا، اور خفیہ سافٹ ویئر سے نیوکلیئر ڈیٹا حاصل کرنا۔ تو ان تمام حربوں کا مقصد بس ایک ہی ہے، یہ یقینی بنانا کہ امریکہ جیسے ممالک میں ہونے والے بڑے بڑے فیصلے ہمیشہ اسرائیلی مفادات کے مطابق ہوں۔ اور ان تمام طریقوں کے پیچھے ایک بہت ہی سادہ سا اصول کام کرتا ہے: اٹھو اور پہلے مارو۔ مطلب یہ کہ اگر اسرائیلی مفادات کو ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو انتظار نہیں کرنا، پہلا وار خود کرنا ہے۔ اب جب ہم موساد کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ چکے ہیں تو چلیں اپنے بالکل شروع والے سوال پر واپس چلتے ہیں۔ ایران کے رہنما کے اس فرضی قتل میں ان طریقوں کو کیسے استعمال کیا گیا ہوگا؟
اچھا، ماخذ کے مطابق سب سے پہلا مرحلہ تھا نگرانی۔ سالوں تک تہران کے درجنوں ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے فوٹیج جمع کی گئی۔ پھر ہوا تجزیہ۔ اے آئی الگوریدم نے سارے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے سیکیورٹی اہلکاروں کے پیٹرن آف لائف کو سمجھا۔ اس کے بعد ہوا سائبر حملہ۔ ایران کے ریڈار اور مقامی موبائل ٹاورز کو ناکارہ کر دیا گیا تاکہ دفاعی نظام اندھا ہو جائے اور کوئی وارننگ نہ بھیجی جا سکے۔ اور آخر میں ہوئے فضائی حملے۔ جب دفاعی نظام مکمل طور پر غیر فعال تھا، ایک ہائی لیول میٹنگ کے دوران کمپاؤنڈ پر انتہائی درست میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ تو یہ پورا منظر ان کی حکمت عملی کا نچوڑ ہے، سالوں کی صبر آزما جاسوسی کو ایک ہی لمحے میں ایک تباہ کن جدید ترین حملے کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دشمن کو ختم کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ موساد کی نظر فوری طور پر اگلے ہدف پر چلی جاتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان مستقبل کی ترجیحات کا ایک بہت واضح اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مشن عسکریت پسند اسلامی حکومتوں کو جوہری ہتھیاروں تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ پہلی ایران ہے اور دوسری پاکستان۔ اور یہیں پر ماخذ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ بقا کی اس نہ ختم ہونے والی جنگ میں اگلا ہدف کون ہوگا؟